ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا رحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد علیہ السلام۔ خداوند متعال سے دعا گو ہوں آغاز مجلس میں کہ آج کی مجلس کے بانی جناب چودھری امتیاز صاحب اور ان کی فیملی کہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے، اور اس کا ثواب ہم ہدیہ کریں گے، بھیجیں گے مرحوم و مغفور جناب احسن امتیاز صاحب کی روح پرفتوح کو خداوند متعال ان کے درجات کو متعالی فرمائے، انہیں جوار آئمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں محشور فرمائے، اور شہزادے علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں انہیں حاضر ہونے کی توفیق عطا کرے، ان کے ساتھ محشور ہوں، ان کے غلاموں میں شمار ہوں، ان کی برزخ کی منازل آسان ہوں، اور خداوند متعال ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرمائے، بیماروں کو شفا دے، خدا مقروض مومنین کے قرض ادا کرے، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور کرے۔ فرش عذاب بچ چکی ہے، ماہ محرم الحرام کی مجالس کا آغاز ہو چکا ہے، خداوند متعال عزاداران سید الشہداء کو دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی محرم الحرام کی یہ مجالس بپا ہو چکی ہیں، خدا سب عزاداران کی حفاظت فرمائے، دشمنوں کے شر سے محفوظ و معمون رکھے، کرونا کا خاتمہ ہو تاکہ مراکز کی، امام بارگاہوں کی، سینٹرز کی رونقیں پھر سے بحال ہوں، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اسی شان و شوکت کے ساتھ جاری و ساری رہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب چودھری امتیاز صاحب کو اور خاتون جنت سینٹر کی انتظامیہ کو، والنٹیئرز کو، مومنین و مومنات کو کہ جنہوں نے نامساعد حالات کے باوجود عزاداری سید الشہداء پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ ادارہ بھی کھلا ہے، تمام ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے، تمام جو گورنمنٹ کے قوانین ہیں ان کا احترام کرتے ہوئے، ادارہ محدود کوانٹٹی کے ساتھ جتنا کہا گیا اتنے افراد کے ساتھ ادارہ بھی کھلا ہے۔ آن لائن بھی یہ پروگرام زوم پر ہو رہا ہے، اور بعد میں انشاءاللہ یہ سوشل میڈیا پر بھی یہ پروگرام انشاءاللہ جائے گا۔ آپ تمام مومنین کی جو تعاون کر رہے ہیں، خداوند متعال آپ سب کے مال و رزق میں برکت دے۔ جو مومنین یہ مجالس سپانسر کر رہے ہیں یا آئندہ کی مجالس کو سپانسر کریں گے، خداوند متعال آپ سب کے مال و رزق میں برکت دے، بیماریوں سے محفوظ و معمون رکھے، پریشانیوں کا خاتمہ ہو، اور خداوند متعال ہمارے والی و سرپرست امام زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ مومنین، آج چونکہ پہلی مجلس ہے، ابھی تک گو کہ چاند کی اطلاع نہیں آئی، لیکن چانسز یہی ہیں کہ انشاءاللہ ماہ محرم الحرام 1442 ہجری کا چاند آج ہو جائے گا، اور آج یکم محرم کی شب لگ جائے گی، لیکن ابھی تک چونکہ اطلاعات نہیں ہیں لہٰذا ہم اعلان آفیشیلی تو نہیں کر سکتے۔ پہلی مجلس کا عموماً دستور یہی ہوتا ہے کہ عزاداری سید الشہداء پر گفتگو ہوتی ہے، عزاداری کی اہمیت پر گفتگو ہوتی ہے، بزرگان کا یہی معمول رہا ہے، دستور رہا ہے، اور ہم سے پہلے متقدمین، بزرگان، علماء، ذاکرین سب یہی کرتے آئے ہیں کہ پہلی مجلس عزاداری سید الشہداء پر گفتگو ہوتی ہے۔ گو کہ ہمارا جو ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ اناؤنس ہو چکا ہے، آپ سب کی خدمات میں وہ پہنچ چکا ہے کہ حسین کشتی نجات۔
اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہر آدمی نجات چاہتا ہے، ہر آدمی سرخرو ہونا چاہتا ہے، ہر آدمی کامیاب و کامران ہونا چاہتا ہے۔ کامیابی کے لیے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ انسان کو ہدایت حاصل ہو، انسان ہدایت یافتہ ہو۔ مثلا آپ اگر دیکھتے ہیں کوئی آدمی اگر پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک جانا چاہتا ہے، اگر اس کے پاس ڈائریکشن صحیح ہوگی تو وہ صحیح راستے پر ہوگا اور اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر وہ راستہ بھٹک جائے، اگر وہ گمراہ ہو جائے، اگر راستے کی خبر نہ رہے تو انسان منزل پر کبھی نہیں پہنچتا، نجات اسے کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے ہم نے اس عنوان کو منتخب کیا ہے کہ ہر آدمی نجات چاہتا ہے، ہر ایک کو نجات چاہیے۔ نجات کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان کو ہدایت حاصل ہو۔ اب جب انسان نے ہدایت کو حاصل کرنا ہے تاکہ بروز محشر نجات پا سکے، تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ ہدایت کیسے ملے گی، یہ ہدایت کہاں سے ملے گی۔ یہ ہمارا عنوان رہے گا کہ ہدایت کہاں سے ملے گی اور اس ہدایت کے ذریعے نجات کیسے ہوگی۔ تو جو حدیث شریف ہم نے عنوان کلام قرار دیے وہ یہ کہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، حضور فرماتے ہیں، اور یہ فرمانے والی شخصیت کون ہے؟ اللہ کے حبیب ہیں، اور یہ جو بھی کہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے۔ اللہ نے خود اپنے کلام میں یہ کہہ دیا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا حبیب اپنی مرضی سے نطق نہیں کرتا، کلام نہیں کرتا، گفتگو نہیں کرتا۔ یہ میرا حبیب جو کچھ کہتا ہے وہ میری طرف سے وحی ہوتی ہے۔ میرے حبیب کے کلام میں، گفتگو میں، قول میں، فعل میں ان کی اپنی مرضی شامل نہیں ہوتی، یہ تو میری مرضی کے تابع ہیں۔ جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ میرا فرمان ہوتا ہے، تو پیغمبر جو کچھ ارشاد فرمائے وہ حقیقتاً اللہ کا ہی فرمان ہے۔ لہٰذا اگر اس کو یوں کہا جائے کہ اللہ نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، حسین ہی ہدایت کا چراغ ہے۔ چونکہ چراغ کا کام ہے روشنی دینا، چراغ کا کام ہے نور بکھیرنا، چراغ کا کام ہے اندھیرے میں، تاریکی میں ایک روشنی کا کام کرنا۔ لہذا حضور جب یہ فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی، حسین مصباح ہیں، حسین چراغ ہیں، کس چیز کا چراغ ہے؟ فرمایا مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ ہے۔ اب چراغ کا کام ہے روشنی دینا، ہدایت کرنا۔ اب جو تو اس چراغ کے پاس آ جائے گا، جو قریب آ جائے گا، جو متمسک ہو جائے گا، وہ تو روشنی کو پا لے گا، وہ تو اندھیروں سے دور نکل آئے گا، زندگی سے اندھیرا چھٹ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی اس چراغ کے قریب نہیں آئے گا، اگر کوئی حسین ابن علی کے قریب نہیں آئے گا، تو وہ اندھیرے میں تو رہے گا، لیکن اس کے سامنے وہ مینار ہدایت جو ہے وہ موجود ہونے کے باوجود اگر کوئی تاریکی میں رہے، اندھیرے میں رہے، تو یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ ماہ محرم الحرام بنیادی طور پر اسی چیز کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ جس جس کو ہدایت چاہیے آئے حسین ابن علی کی طرف، چونکہ یہاں سے ہدایت ملے گی، اور جب ہدایت مل جائے گی بس سفینۃ النجات، اور یہ کشتی نجات بھی حسین ابن علی ہیں۔ جو سفینہ نجات پر سوار ہو گیا، جو حسینیت کی کشتی پر سوار ہو گیا، پھر وہ کبھی ناکام و نامراد نہیں ہوگا، پھر اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں ہے، چونکہ ہدایت بھی اسے مل چکی ہے حسین ابن علی کے دروازے سے، اور اگر وہ کشتی نجات پر سوار ہو گیا یعنی حسینیت کے ساتھ جڑ گیا، متمسک ہو گیا، اب اس کی نجات یقینی ہے۔ لہٰذا دونوں چیزیں پیغمبر اکرم نے اپنے لخت جگر، اپنے نور چشم سید الشہداء کے ساتھ منسوب کر کے یہ بتا دیا کہ ہدایت چاہیے تو بھی در حسین پر آنا پڑے گا، نجات چاہیے تو بھی کشتی نجات حسین ابن علی ہیں۔ اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو یقیناً غلامی حسین ابن علی میں آنا پڑے گا۔ اگر حسین سے تعلق نہیں ہے، اگر غلامی سید الشہداء نہیں ہے، اگر نواز رسول کے ساتھ محبت و عقیدت نہیں ہے، تو نہ تو ہدایت مل سکتی ہے اور نہ ہی انسان کو نجات مل سکتی ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہماری گفتگو جاری و ساری رہے گی۔ آج کی حد تک ہم نے عرض یہ کرنا ہے کہ عزاداری کی جو ہمارے پاس ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی امانت ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ خدا کرے کہ عزاداری کی قدر و قیمت سے ہم آگاہ ہوں، عزاداری کی قدر و قیمت کا ہمیں پتہ ہو، چونکہ یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ جو یقین کریں پتہ تب چلے گا جب اس دنیا سے جائیں گے۔ ایک ایک آنسو کی قیمت جب ہمیں پتہ چلے گی کہ جو آنسو غم حسین میں بہائے ہے وہ آنسو کتنے قیمتی تھے۔ شاید یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں
کہ ہمیں تو یقیناً آخرت میں اس کا اجر ملنا ہے اور دنیا میں بھی اجر مل رہا ہے، لیکن ایک چیز اور ہے، وہ آنسو کے جو مظلوم کی حمایت میں آنکھوں سے نکلتے ہیں وہ ظالم کے کلیجے پر تیر بن کر چلتے ہیں، تلواریں بن کر چلتے ہیں۔ اور بنیادی طور پر عزاداری یہ سید الشہداء مظلوم کے ساتھ حمایت کا نام ہے، ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہے، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے عزاداری کی اہمیت کو اتنا اجاگر کیا، عزاداری کی اہمیت کو اتنا زیادہ بیان کیا کہ بعد از کربلا ہر امام نے عزاداری کی اہمیت پر بہت زور دیا اور کہا خبردار عزاداری پر کوئی سمجھوتا نہ کرنا، خبردار عزاداری کو کہیں ایسا نہ ہو کہ کم اہمیت دو، چونکہ عزاداری ہی دین کی بقا ہے، عزاداری سے ہی اسلام باقی ہے اور عزاداری کی وجہ سے ہی اسلام کی حفاظت ہے۔ بلکہ بعض ائمہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس طرح غدیر کو لوگوں نے بھلا دیا تھا، غدیر 1,20,000 صحابہ کرام کے جن کے سامنے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اعلان ہوا، لیکن کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد لوگ غدیر کو بھول گئے۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کربلا کو بھی بھول جائیں، چونکہ دشمن کی یہ پوری کوشش ہے کہ جس طرح غدیر کو لوگوں کے سامنے متنازع بنا دیا گیا، غدیر کو لوگوں نے بھلا دیا، دشمن کی بھرپور یہ سازش تھی اور کوشش تھی کہ کربلا کو بھی بھلا دیا جائے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض کرتا ہوں، دنیا میں کتنے بڑے بڑے انقلابات آئے، کتنی بڑی بڑی تحریکیں دنیا میں آئیں، اور آج ان تحریکوں کا نام و نشان بھی موجود نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیے دنیا کے حالات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ بڑے بڑے انقلابات آئے، بڑے بڑے لوگ قتل ہوئے، بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ آئے، ان کا نام بنا، انہوں نے نام کمایا، انہوں نے عزت کمائی، لیکن آج تاریخ میں شاید ان کا نام و نشان بھی موجود نہ ہو۔ لیکن یہ واقعہ کہ جو 61 ہجری میں ہوا، آج 1442 ہجری شروع ہو چکی ہے، 1381 سال بنتے ہیں اس واقعے کربلا کو ہوئے، 1381 سال، تقریباً 1400 سال جو معروف ہے، 1400 سال پہلے ہونے والا ایک واقعہ آج بھی اسی طرح بالکل تازہ ہے، اس کی یاد آج بھی اسی طرح سے منائی جاتی ہے، بلکہ بہتر انداز میں منائی جاتی ہے۔ دشمن نے کتنی کوشش کی کہ کربلا کو مٹا دیا جائے، کربلا کا نام و نشان ختم ہو جائے، کربلا کو لوگ بھول جائیں، مظلوم کی مظلومیت کو لوگ بھول جائیں، اور ظالم پتہ ہی نہ چلے کہ ظالم کون تھا، پتہ ہی نہ چلے کہ قاتل کون تھا۔ مکہ میں جب سید الشہداء کو قتل کرنے کی سازش تیار کی گئی، اس سازش کے پیچھے کیا تھا؟ یہی تو تھا کہ مکہ میں اس طرح سے قتل کر دیا جائے کہ یہ قتل چھپ جائے۔ لیکن نواسے پیغمبر نے مکہ چھوڑا اس لیے تھا، مکہ اس وجہ سے پیغمبر اکرم کے نواسے نے چھوڑا کہ یہ قتل چھپے نہیں، یہ تو کوچہ و بازار میں آنا چاہیے، یہ تو رہتی دنیا تک پیغام عام ہونا چاہیے کہ مظلوم کون تھا، ظالم کون تھا، قاتل کون تھا، مقتول کون تھا، باطل پر کون تھا، حق پر کون تھا، مقصد کے لیے کون کھڑا ہوا، نظریے کے لیے کون کھڑا ہوا، اپنے ہدف کے لیے کون کھڑا ہوا، اپنے مکتب کے لیے کون کھڑا ہوا۔ آج عزاداری اسی واقعہ کی یاد میں منائی جاتی ہے، اور وہ واقعہ کہ جو 61 ہجری میں ہوا، 1400 سال پہلے کا واقعہ، آج بھی اسی طرح سے وہ موجود ہے، اس کی یاد ایسے منائی جاتی ہے۔ اور یقین کریں اگر یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اپنے ہمارے چاہنے والے، ہمارے والدین، ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار دنیا سے چلے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ غم آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، زخم مندمل ہو جاتے ہیں، اس شدت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ انسان بھول جاتا ہے۔ یہ کیسا غم ہے؟ 1400 سال ہو چکے ہیں، یہ غم آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہے، بلکہ ہر سال بڑھ جاتا ہے، ہر سال اس غم کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہر سال اس قافلے میں زیادہ لوگ شامل ہو جاتے ہیں، ہر سال زیادہ ماتم ہوتا ہے، زیادہ گریہ ہوتا ہے، زیادہ عزاداری ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ مظلوم ہمیشہ جو حق پر جس نے جان دی ہو، اس کے خون ناحق کو دشمن لاکھ چھپانا چاہے، وہ کبھی چھپتا نہیں ہے، وہ کوچہ و بازار میں آ نکلتا ہے۔ آج اسی واقعے کی یاد منائی جاتی ہے، اور دنیا کے کونے کونے میں اب دیکھیے، یہاں پر مغربی ممالک ہوں یا مشرقی ممالک، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، عزاداری اسی شان و شوکت سے جاری و ساری ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟
جب لوگ اپنی زندگی کی فکر میں ہیں، لوگ اپنی جان بچانے کی فکر میں ہیں، کورونا نے لوگوں کو عاجز اور مجبور کر دیا ہے، باوجود اس کے آپ دیکھیے دنیا کا کون سا خطہ ایسا ہے جہاں پر آج ذکر حسین نہیں ہو رہا، کون سا گوشہ ایسا ہے جہاں پر مجالس سے عزا بپا نہیں ہو رہی، کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پر ماتم نہ ہو، گریہ وزاری نہ ہو۔ اور ایک چیز میں اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، عزاداری کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک اور لوگوں کے ذہن میں غلط نظریہ ہے کہ عزادار تو فقط شیعہ ہیں، حسین ابن علی کو شیعہ روتے ہیں۔ نہیں، حسین ابن علی کو رونے کے لیے انسان کا شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے، انسان کا انسان ہونا ضروری ہے، انسان کا شریف ہونا ضروری ہے، انسان کا باضمیر ہونا ضروری ہے۔ رونا انسان کی فطرت میں ہے، گریہ کرنا انسان کی فطرت میں ہے، اس کا کسی مذہب اور مکتب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ رونا تو زندگی کی علامت ہے، مظلوم کے حق میں رونا، مظلوم کے لیے رونا، یہ تو خود انسان کی فطرت میں ہے، اور رونا زندگی کی علامت ہے۔ اور وہ آنسو جو نواسہ پیغمبر کے لیے نکلے، آج دیکھیے یہی تو وجہ ہے، اور ہم نے اس پیغام کو عام کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ نواسہ پیغمبر کا غم فقط شیعہ نہیں کرتے، مجالس فقط شیعہ نہیں کرتے، ہم نے اس میں لوگوں کو بلانا ہے، باہر سے لوگوں کو ہم نے دعوت دینی ہے کہ آؤ نواسہ پیغمبر کے غم میں، اس غم میں تم بھی شریک ہو جاؤ۔ نواسہ پیغمبر فقط شیعوں کے نہیں ہیں، ہر وہ انسان کہ جو مظلوم ہے، ہر وہ انسان کی جو محکوم ہے، ہر وہ انسان کی جس کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا، ہر وہ انسان کہ جو حق کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس نے سبق نواسہ پیغمبر سے لیا ہے۔ دنیا میں جتنی بڑی بڑی تحریکیں اٹھی ہیں حریت کے لیے، آزادی کے لیے، خود مختاری کے لیے، ذرا دیکھیے تو صحیح انہوں نے درس کہاں سے لیا ہے؟ انہوں نے درس کربلا سے لیا ہے، انہوں نے مظلومیت کا درس کربلا سے لیا ہے۔ یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے۔ کربلا نے سارے خطرات، سارے خوف ختم کر دیے، مٹا دیے کربلا نے، اور جذب حریت دیا ہے، جذب آزادی دیا ہے۔ آنسوؤں میں کتنی طاقت ہے، دیکھیے مظلوم کی آہ میں کتنی طاقت ہے، مظلوم کے حق میں بہنے والے آنسوؤں میں کتنی طاقت ہے کہ ظالم آج بھی لرز رہا ہے، ظالم آج بھی کانپ رہا ہے، یزیدی ایمانوں میں آج بھی لرزہ طاری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، ہم کوئی عملی جنگ نہیں لڑ رہے، ہم تو فقط آنسو بہا رہے ہیں۔ ہمارے آنسوؤں سے دشمن آج بھی ڈرتا ہے، لرزتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ غریب کربلا کے ساتھ، مظلوم کربلا کے ساتھ جو چیز جڑ جاتی ہے وہ امر ہو جاتی ہے۔ یہ ذکر میں تاثیر ہے، نہ یہ ذکر پرانا ہوتا ہے اور نہ یہ واقعہ پرانا ہوتا ہے۔ آج بھی ایسے لگتا ہے کہ کربلا آج بپا ہو رہی ہے، آج بھی ایسے لگتا ہے کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا، ہر روز روز عاشور ہے، ہر زمین زمین کربلا ہے۔ یہ نواسہ پیغمبر کا معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے کہ آج بغیر کسی مذہب اور مکتب اور مسلک کی تفریق کیے ہر مذہب، ہر مکتب، ہر مسلک، ہر عقیدہ، ہر نظریہ رکھنے والا انسان نواسہ پیغمبر کے قافلے میں شامل ہو چکا ہے۔ آج تفریق ختم ہو گئی ہے، آج وہ فرقے، وہ مسالے ختم ہو چکے ہیں۔ اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں یہ عرض کروں کہ اب تو فقط دو مسالک بن چکے ہیں، دو مکاتب فکر بن چکے ہیں، دو نظریے بن چکے ہیں، ایک نظریے حسینیت ہے اور ایک نظریے یزیدیت ہے۔ اب تو یہ نہیں کہ نماز ہاتھ کھول کر پڑھتے ہو یا باندھ کے پڑھتے ہو، تم نماز جیسے پڑھو، پہلے یہ بتاؤ حسینی ہو یا نہیں ہو، پہلے یہ بتاؤ کس قافلے میں ہو، حسین ابن علی کے قافلے میں ہو یا یزید ابن معاویہ کے قافلے میں ہو، بتاؤ تو صحیح کس کے ساتھ کھڑے ہو، بتاؤ تو صحیح کس کا ساتھ دے رہے ہو۔ وہ بات کی باتیں ہیں، تمہاری عبادت کیسے ہے، تمہاری نمازیں کیسے ہیں، وہ بات کی بات ہے۔ پہلے یہ کہ کس کے ساتھ کھڑے ہو، ظالم کے ساتھ کھڑے ہو یا مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو۔ اگر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو تو تم قافلے حسینی میں ہو، اور اگر تم قافلے حسینی میں نہیں ہو تو پھر نہ ہدایت مل سکتی ہے اور نہ نجات کی کشتی پر تم سوار ہو سکتے ہو۔ نجات کی کشتی پر سوار ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان شریف ہو اور اس کا تعلق حسین ابن علی کے ساتھ ہو۔ غریب کربلا، مظلوم کربلا کے حق میں آنسو، یہ آنسو کتنی طاقت ہے ان میں، جو آنسو دل کو تسکین دیتے ہیں، جو آنسو انسان کی قبر میں اس کے لیے باعث رحمت ہوں گے، جو آنسو آخرت میں باعث شفاعت ہوں گے۔ اور امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک صحابی ابن شبیب سے فرماتے ہیں، ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابک للحسین علیہ السلام، اے ابن شبیب
اگر دنیا کے کسی غم میں تجھے رونا آ رہا ہو، آپ جانتے ہیں ہم سب کسی نہ کسی غم میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی کو جوان اولاد کا غم ہے، کسی کو بہنوں بھائیوں کا غم ہے، کسی کو والدین کی جدائی کا غم ہے، کسی کے ہاں بیماری ہے، غربت ہے، دیگر مسائل ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی غم میں مبتلا ہے، اور یہ ایک فطری عمل ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے اس غم کی وجہ سے اپنے اشک روک نہیں پاتا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اشک بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں، 8ویں امام فرماتے ہیں، یبن شبیب ان کنت باقیا لشہید، اگر کسی چیز پر تجھے رونا آ رہا ہو، فبکی للحسین، اپنے آنسوؤں کو غم حسین میں تبدیل کر دیا کرو، اپنے رونے کو غم حسین میں تبدیل کر دیا کرو۔ جب تم حسین کے غم میں رو گے تو تم پر جنت واجب ہو جائے گی۔ جب نواسے پیغمبر کے غم میں اپنے غم کو منتقل کر دو گے، پھر تمہیں شادمانی مل جائے گی، پھر تمہیں مسرت مل جائے گی، پھر دنیا کے غموں سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ یہ عزاداری اتنی بڑی نعمت ہے، مظلوم کے حق میں آواز اٹھانا، اپنے آنسو غریب کربلا کے لیے بہانا، مجالس کا بپا کرنا۔ یہاں تک ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی تاکید کی ہے مجالس کی، غریب کربلا کا غم منانے کی، عزاداری کی، ماتم کی، گریہ وزاری کی، کہا کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، عزاداری پر کوئی سمجھوتا نہ کرنا، مجالس سے پیچھے نہ ہٹنا۔ ائمہ نے خود اپنے گھروں میں مجالس بپا کر کے بتایا ان مجالس کی اہمیت کتنی ہے، چونکہ مجلس حسین مقصد حسین ہے۔ مجلس میں ہی تو دین ملتا ہے، مجلس میں ہی تو اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، مجلس میں ہی تو توحید ملتی ہے، مجلس میں ہی تو نبوت کا پیغام ملتا ہے۔ تو مجلس حسین بنیادی طور پر مقصد حسین بیان ہوتا ہے، اور مقصد حسین توحید اور رسالت ہے، اللہ کا دین پہنچانا ہے، بچانا ہے۔ اور غریب کربلا نے اللہ کا دین کربلا کے میدان میں بچا کر دنیا کو بتایا کہ مظلوم اپنی جان تو دے سکتا ہے، اپنا سر تو دے سکتا ہے، اپنے بیٹوں، بھتیجوں، بھانجوں، اپنے انصار، اپنے جانثار سب کو قربان کر سکتا ہے، لیکن کبھی توحید پر آنچ نہیں آنے دے گا، کبھی حق جو ہے اس کو جھکنے نہیں دے گا، چونکہ حق ہمیشہ اونچا رہتا ہے، علم حق ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ اور یہ عزاداری کی برکت ہے کہ آج ظالم ظالم جانا جاتا ہے، مظلوم مظلوم جانا چاہتا ہے۔ آج عزاداری کی برکت ہے کہ ہر انسان مظلوم کے ساتھ اس کی حمایت کرتا ہے اور اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ حسین گر تیری عزاداری نہ ہوتی، اللہ اکبر، کیا خوب کسی شاعر نے کہا، حسین گر تیری عزاداری نہ ہوتی، مظلوم کی دنیا میں طرفداری نہ ہوتی۔ آج اگر مظلوم کی طرفداری دنیا میں ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے حسین ابن علی کا وہ جہاد ہے، وہ قیام ہے کہ جو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ اور آج 1400 سال ہونے کو ہے، وہ یاد ہر سال منائی جاتی ہے، اصل میں تو ہر روز منائی جاتی ہے، ہر روز روز عاشورہ ہے، ہر زمین کربلا ہے۔ لیکن جو ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، لباس تبدیل ہو جاتے ہیں، چہرے افسردہ ہو جاتے ہیں، گھروں میں، امام بارگاہوں میں، بلکہ پوری زمین پر صف عذاب بچ جاتی ہے، تاکہ نواسے پیغمبر کے غم کو اجاگر کیا جائے، دنیا کو بتایا جائے کہ غریب کربلا نے اپنی جان کیوں دی ہے، حق کے لیے دی ہے۔ آنسو بہا کر دشمن کو یہ پیغام دیا جائے کہ ہمارے آنسو اتنی طاقت رکھتے ہیں اپنے اندر، ہمارے آنسوؤں میں وہ طاقت ہے کہ جس نے یزیدی ایمانوں میں لرزہ طاری کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ ہمارے آنسو ہی ہیں کہ بنو امیہ، بنو عباس مکتب تشیع کو مٹانے کے لیے بھرپور سازشیں کر چکے، بھرپور کوششیں کر چکے، ذکر حسین مٹ جائے، نام حسین مٹ جائے، مکتب حسین مٹ جائے۔ آج ہر سال بہتر سے بہتر طریقے پر عزاداری بھی ہوتی ہے، نام حسین ابن علی لوگوں کی دلوں میں گھر کر چکا ہے، چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ، چاہے وہ عیسائی ہو یا کسی اور مذہب پر رہنے والے، ہر ایک حسین ابن علی کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ آج آپ کربلا میں دیکھیے 40 پر ہر سال، اور خدا کرے کہ اس سال بھی 40 پر اسی طرح کی رونق نظر آئے، اسی طرح لوگ عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ نواسے پیغمبر کے ہاں حاضری دیں اور وہاں جا کر سلام عقیدت پیش کریں۔ ہر سال جو لوگ جاتے ہیں کیا وہ سارے شیعہ ہیں؟ نہیں، اہل سنت ہیں، دیگر مذاہب کے افراد ہیں، ہندو جاتے ہیں، سکھ جاتے ہیں اور نواسے پیغمبر کو جا کر سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور جا کر یہ کہتے ہیں، اے فرزند رسول، اگر آپ نہ ہوتے آج نہ حلال ہوتا نہ حرام، آج نہ شرافت ہوتی اور نہ رشتوں کی پہچان ہوتی۔ آپ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر کے دنیا کو غیرت سکھائی ہے،
दुनिया को इज्जत से जीना सिखाया है, दुनिया को सर बुलंद करना सिखाया है और सर बुलंद करके जीना सिखाया है। ये उसी नवासे पैगंबर की आजादारी है जो हर साल हम मनाते हैं। और फकत हम नहीं, कायनात का जर्रा जर्रा आजादार है। कायनात के जर्रे जर्रे में नवासे पैगंबर का गम नजर आता है। वो जमीन हो या आसमान, जमीन भी रोती है, जमीन भी आंसू बहाती है, आसमान भी आंसू बहाता है। शजरो हजर रोते हैं, चरिंदो परिंद रोते हैं। हर एक गमे हुसैन में आजादार है, हर एक गमे हुसैन में आंसू बहाता है। अंबिया ने आजादारी की है, औलिया ने आजादारी की है, हर शरीफ इंसान आजादार है। मलाइका रोए हैं, गमे हुसैन में कायनात का जर्रा जर्रा रोया है। फकत इस वजह से चूंकि नवासे पैगंबर के गम में वो जाज़बियत है, वो ताकत है कि हर एक खिंचा चला आता है। हमने भी अपने दरवाजों को खोलना है, हमने भी दीवारें ऊंची नहीं करनी, हमने भी लोगों को खुद से दूर नहीं करना, बल्कि आजादारी के नाम पर लोगों को अपने करीब करना है, लोगों को बुलाना है, लोगों को दावत देनी है कि जब आएंगे हुसैन इब्न अली के नाम पर तो यहीं से शराफत भी मिलेगी, यहीं से गैरत भी मिलेगी और यहीं से दीन भी मिलेगा, तौहीद भी यहीं से मिलेगी और नबुव्वत व इमामत का अकीदा भी यहीं से मिलेगा। लिहाजा आजादारी सैयद शुहदा पर कोई समझौता कभी जिंदगी में न कीजिएगा, क्योंकि नवासे पैगंबर का गम आइम्मा ने उतनी जो है वो ताकत और हिम्मत के साथ इसको जारी व सारी रखा, इतनी अकीदत के साथ मनाया। अगर किसी शायर ने दो शेर कहे अहले बैत के हक में, नवासे पैगंबर के हक में, तो इमाम ने यहां तक कहा, मासूम इमाम ने यहां तक इरशाद फरमाया कि हमारे जद के हक में जो दो मिसरे कहेगा, एक शेर कहेगा, एक बैत कहेगा, हम उसे जन्नत में बैत देंगे, हम उसका घर जन्नत में बनाएंगे। तो जो हुसैन इब्न अली के हक में दो मिसरे कह दे, जन्नत में उसे घर दे दिया जाता है। तो जो अहले बैत के हक में, हुसैन इब्न अली के हक में सारी जिंदगी आजादार रहे, उसका मकाम क्या होगा। कुमैत असदी एक शायर हैं, उन्होंने अहले बैत की मदा में सैयद शुहदा की शान में कुछ अशार कहे। इमाम ने 1000 दीनार दे दिए, कहा ये रख लो, तुमने मेरे जद का जिक्र किया है, और अपनी पोशाक उतार के दी। इमाम मासूम ने अपनी पोशाक उतार कर दी, कहा कुमैत ये हदिया रख लो, तुमने मेरी जद का जिक्र किया है। कुमैत ने कहा मौला मैंने दिरहम और दीनार के लिए तो जिक्र नहीं किया, मैं तो अपने आपके जद का आशिक हूं, मैं तो आपका गुलाम हूं, मैं तो आपका शिया हूं, मैंने पैसों के लिए ये जिक्र नहीं किया। मौला ये पैसे वापस रख लें, मुझे अपनी पोशाक दे दें, मुझे अपना कुर्ता दे दें। आपकी पोशाक, आपका कुर्ता मेरे लिए दुनिया में भी कामयाबी की जमानत है और आखिरत में भी निजात की जमानत होगा। तो पैसे वापस कर दिए। कहा कुमैत, इमाम ने बशारत दी, इमाम ने, और इसके अलावा दाबल खुजाई के बारे में आप जानते हैं कि इमाम अली रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह दाबल से कहा कि दाबल क्या कुछ अशार कहे हैं तुमने हमारे जद की शान में। अबू अम्मारा एक और शायर है, हारून, इमाम सादिक की खिदमत में हारून जब आते हैं तो कहा कि हारून वो अशार जरा लहन में पढ़ो कि जो हमारे जद की शान में तुम पढ़ते हो। गोया आइम्मा ने अपने दौर में आजादारी की अहमियत लोगों को बताई और बार बार इस बात को उजागर किया और लोगों पर इस बात को जाहिर किया कि आजादारी सैयद शुहदा की अहमियत कितनी ज्यादा है, क्योंकि आजादारी ही दीन की बका की जामिन है। आजादारी अगर रहेगी तो दीन रहेगा, क्योंकि आजादारी करबला को मुतारिफ कराती है, आजादारी करबला को तरोताजा रखती है, आजादारी करबला की पहचान करवाती है। क्या हुआ था? आजादारी है जो करबला का जिक्र लोगों में आम करती है। अगर आजादारी पर समझौता हो गया, अगर, और दुश्मन यही चाहता है कम की जाए, छोड़ दिया जाए, कभी आकर कहेंगे रोना छोड़ दो, कभी आकर कहेंगे मातम करना छोड़ दो, कभी आकर कहेंगे मजालिस, भाई हमारी मजालिस से तुम्हें तकलीफ क्या होती है, हमारे आंसुओं से तुम्हें तकलीफ क्या होती है, हमारे गिरियो जारी से तुम्हें तकलीफ क्या होती है। ये हाथ जो आपके सीने पर उठता है मातम के लिए, ये हाथ जो हमारे सीने पर उठता है मातम के लिए, ये आपके और मेरे सीने पर नहीं उठता। हकीकत में ये हाथ यजीदियत के मुंह पर तमाचा बनकर लगता है। तकलीफ उन्हें होती है जिसकी वजह से हर साल ये कहना शुरू कर देते हैं मातम कम किया जाए, गिरिया कम किया जाए, आंसू हमारी आंख से निकलते हैं, लेकिन ये उनके सीने पर खंजर बनकर चलते हैं। लिहाजा आजादारी सैयद शुहदा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, भरपूर तरीके से हिस्सा लेना है, पूरी तवानाई से हिस्सा लेना है। और जो आजादारी के लिए खर्च करता है उसकी जन्नत की जमानत वो बीवी दे देती है कि जो कहती है कि मुझे अपने लाल का जिक्र बहुत प्यारा है, वो बीवी जन्नत की जमानत देती है। और वो बीवी कहती है कि जो मेरे लाल के गम में आंसू बहाएगा, फी यद खिरकतुन, उस बीवी के हाथ में एक रुमाल होता है, वो लेकर आती है
اور کہتی ہے کہ اے رونے والے تیرے یہ آنسو زمین پر نہیں گریں گے، تیرے یہ آنسو رومال سیدہ کی زینت بنیں گے۔ اے رونے والے تجھے تیرے آنسوؤں کی قدر و قیمت کا کیا اندازہ؟ یہ آنسو جو تیری آنکھ سے میرے شہزادے کے حق میں، میرے لال کی محبت میں تیری آنکھوں سے یہ آنسو گر رہے ہیں، یہ آنسو میں اپنے رومال میں، دیکھیے آپ اپنی قدر و منزلت پہچانے۔ ایک گریہ کرنے والا، ایک رونے والا، اس کا مقام کیا ہے، کہاں ہم، کیا ہماری اوقات، کیا ہمارا مقام و مرتبہ؟ اور وہ خاتون جنت رومال لے کر ان آنسوؤں کو اپنے رومال میں لے لیتی ہے کہ یہ آنسو میرے عزادار کے ہیں، میرے لال کے عزادار کے ہیں، اس کے ہیں کہ جو غریب کربلا کے غم میں آنسو بہا رہا ہے۔ عزاداری کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، مجالس بپا کریں، بھرپور کریں، عزاداری میں بڑھ چڑھ کر خرچ کریں۔ جو آپ عزاداری سید الشہداء میں خرچ کریں گے، یقین کریں وہ کئی گنا بڑھا کر آپ کو واپس دیا جائے گا۔ مجالس میں پروگرامز کو سپانسر کریں، عزاداری میں تبرک مومنین کو کھلائیں، دیگر انتظامات میں عزاداری سید الشہداء میں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ فَأَحْيُوا أَمْرَنَا فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَنَا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے امر کو زندہ رکھو، اللہ اس پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ رکھتا ہے، جو عزاداری کے ذریعے کربلا کو زندہ رکھتا ہے، جو ذکر حسین کو زندہ رکھتا ہے۔ چھٹے امام کہتے ہیں کہ اے خدا تو اس پر رحم نازل کر، تو اس پر برکتیں نازل کر، جو عزاداری کو زندہ رکھتا ہے، جو نام حسین کو زندہ رکھتا ہے، جو نام حسین کی ترویج کا باعث بنتا ہے۔ نام حسین، کربلا کا ذکر، شہدائے کربلا کا ذکر، اس ذکر کی ترویج کا حصہ بنے۔ عزاداری پر ہر سال دل کھول کر خرچ کریں، اور جتنے یہ فتوے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ عزاداری پر کم خرچ کریں، نیازیں کم پکائیں، ادھر کر دیں، فلاں چیریٹی میں خرچ کریں، جلوسوں پر خرچ نہ کریں، مجالس پر خرچ نہ کریں، یہ وہ ہے کہ جو دشمنان عزاداری ہیں، یہ وہ ہے کہ جو چاہتے ہیں نام حسین کسی طریقے سے مٹ جائے۔ ارے بنو عباس نہیں مٹا سکے، بنو امیہ نہیں مٹا سکے، جتنے بڑے بڑے ظالم حجاج ابن یوسف نہیں مٹا سکا، متوکل عباسی نہیں مٹا سکا۔ متوکل عباسی کے جس نے نہریں کھدوائیں، جس نے حل چلائے کہ قبر کا نشان مٹا دیا جائے، آج کہاں ہے متوکل عباسی؟ آج کہاں ہے حجاج ابن یوسف؟ آج کہاں ہے بنو امیہ اور بنو عباس والے؟ مٹ گیا ان کا نام، نہ کوئی نشان قبر ہے، نہ ان کا کوئی نام، نہ ان کا نام لینے والا ہے، نہ انہیں کوئی یاد کرنے والا۔ نام حسین آج بھی زندہ ہے، نام حسین آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا، چونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ نواسے پیغمبر نے نو کے نیزہ پر ذکر کیا، قرآن پڑھا نو کے نیزہ پر، اور یہ ثابت کیا کہ اے اللہ، حسین نے جان تیرے دین کے لیے دی ہے، حسین نے جان اسلام کے لیے دی ہے، حسین نے جان تیری توحید کو بچانے کے لیے دی ہے۔ اور پھر خدا نے بھی کہا کہ اے حسین تو نے جان میرے لیے دی ہے، اب قیامت تک ذکر تیرا رہے گا۔ دنیا کا کون سا کونا ہوگا جہاں تیرا ذکر نہیں ہوگا؟ دنیا کا وہ کون سا شریف انسان ہوگا جو تیرا ذکر نہیں کرے گا، جو تیرے غم میں آنسو نہیں بہائے گا؟ یہ وہ تاثیر ہے نام حسین میں کہ جو بھی سنتا ہے رو دیتا ہے۔ حضرت آدم کو جب یہ نام پڑھائے گئے، حضرت جبرائیل نے یہ نام سکھائے تھے کہ اے آدم کہو یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا کریم الاحسان بحق الحسین۔ حضرت آدم نام لیتے آئے اور کہا اے بھائی جبرائیل یہ کون سے نام ہے؟ میں نے نام محمد لیا، میرے دل کو طاقت ملی، میرے دل کو اچھا لگا۔ میں نے نام علی لیا، میرے دل میں خوشی محسوس ہوئی۔ میں نے نام فاطمہ لیا، میری نظریں حیا سے جھک گئیں۔ میں نے نام حسن لیا، مجھے اچھا لگا۔ اے جبرائیل یہ حسین کون ہے کہ جس کا نام میں نے جو ہی لیا میرا دل مغموم ہو گیا؟ یہ حسین کون ہے کہ جس کا نام لینے سے میرے دل میں حزن اور ملال آ گیا؟ یہ حسین ابن علی کون ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ آخری نبی کا نواسا ہے جو کربلا میں بھوکا اور پیاسا شہید ہو جائے گا۔ یہ حسین ابن علی اپنے انصار کے ساتھ، جانثاروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت آدم رو پڑے، گریہ کیا، حضرت نوح نے گریہ کیا جب کشتی آئی تھی زمین کربلا پر، ہچکولے آئے، پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ جب بتایا گیا کہ یہ کربلا ہے، یہاں پر نواسے پیغمبر شہید کیے جائیں گے، بے گناہ شہید ہوں گے اپنے اعز و اقربا کے ساتھ، جانثاروں کے ساتھ۔ حضرت نوح نے گریہ کیا، حضرت ابراہیم نے گریہ کیا، نواسے پیغمبر کے غم میں کائنات کے ذرے ذرے نے گریہ کیا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ عزادار ہے جس نے نواسے پیغمبر کے غم میں گریہ کیا، اور جیسے نانے نے گریہ کیا
ایسے تو شاید کسی نے گریہ نہ کیا ہو۔ نانا نے ولادت کے روز گریہ کیا، جب بتایا گیا نا کہ آپ کے ہاں نواسے کی ولادت ہوئی ہے تو رحمت للعالمین آئے، اپنی بیٹی کے گھر آئے، شہزادے کو اپنے ہاتھوں پر لیا، حسین ابن علی کو اپنے ہاتھوں پر لیا، چوما، خوش ہوئے۔ اتنے میں جبرائیل نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے کہ آپ کا یہ نواسا ایک دن 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ پیغمبر اکرم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے، گریہ کیا، رونا شروع ہوئے۔ ماں جو دیکھ رہی تھی کہ میرے بابا نے حسین ابن علی کو ہاتھوں پر لیا ہے اور گریہ کر رہے ہیں، تڑپ کے رہ گی، بابا میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، خوشی کا موقع ہے، بابا آپ کو خوش ہونا چاہیے، بابا یہ گریہ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کہا فاطمہ ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے آ کر مجھے یہ خبر دی کہ یا رسول اللہ، آپ کا یہی لال، آپ کا یہی بیٹا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ عزادارو یہ سننا تھا کہ پیغمبر نے گریہ کیا۔ ماں جو دیکھ رہی تھی پوچھتی ہے بابا اگر میرا بچہ شہید کر دیا جائے گا تو کیا آپ ہوں گے نہیں اس میرے بچے کی، میرے لال کی مدد کرنے کے لیے؟ کہا نہیں فاطمہ میں جا چکا ہوں گا۔ کہا اس کے بابا علی تو ہوں گے؟ کہا نہیں علی بھی شہید ہو چکے ہوں گے۔ کہا بھائی حسن تو ہوں گے؟ کہا نہیں حسن بھی دنیا سے اٹھ چکے ہوں گے۔ ماں تھی برداشت نہ کر سکی، کہا بابا میں تو ہوں گی نا اپنے لال، میرے لال کو جب شہید کیا جائے گا میں تو موجود ہوں گی نا اپنے لال کی غربت اور مظلومیت میں کچھ کر سکوں۔ کہا نہیں فاطمہ آپ بھی دنیا میں نہیں ہوں گی۔ عزاداروں اتنا سننا تھا کہ بی بی تڑپ کر رہ گئی، ایک سوال کیا، کہا بابا اگر ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا تو میرے لال کو روئے گا کون؟ میرے لال کا ماتم کون کرے گا؟ میرے لال کے لیے آنسو کون بہائے گا؟ حسین کا غم کون منائے گا؟ تو رسول اللہ نے کہا فاطمہ اللہ نے مجھے یہ بتایا ہے جبرائیل کے ذریعے کہ اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا، ایک قوم آئے گی جس کے جوان حسین کے جوانوں کا غم منائیں گے، جس کی عورتیں زینب ام کلثوم کا ماتم کریں گی، جس کے بچے علی اصغر کا ماتم کریں گے۔ عزادارو یہ سننا تھا، یہ سننا تھا۔ ماں تڑپ کر رہ گئی اور کہا یا رسول اللہ اگر اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جو میرے بچے کی، میرے لال کی عزادار ہوگی بابا، تو پھر میں بھی یہ وعدہ کرتی ہوں، میں فاطمہ چونکہ خاتون جنت ہوں، میں خاتون قیامت ہوں، اللہ جب مجھے کہے گا نا فاطمہ جنت میں داخل ہو جاؤ، میں کہوں گی اے اللہ میں جنت کے دروازے پر بیٹھ جاتی ہوں، اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گی جب تک میرے حسین کا ایک ایک عزادار، جب تک میرے حسین کا ایک ایک ماتمدار